أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين خاتم النبيين آمين أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخوات الحسين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واكتبنا من زوار الحسين واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين یا الہ العالمین ہماری یہ عبادت قبول فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی علماء، ذاکرین، خطباء، واعظین، نواخان، ماتمیان، عزاداران تیرے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ اس مرکزی عشرہ محرم الحرام کے بانیان چودھری ناصر علی اور ان کے چودھری برادران کے تمام بزرگان، نوجوان بچوں کو صحت و تندرستی اور طول عمر عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ان کے گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ ملک رب نواز خلیل ہیں، مالک صحت کلی عطا فرما۔ ان کے علاوہ حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اس مجلس میں جو بزرگان تشریف فرما ہے، تنویر شاہ صاحب واجب الاحترام اور ان کے علاوہ جتنے بھی بزرگان، سب کو عشق علی کی جوانی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے آقا و مولا یوسف سیدہ منتقم خون حسین وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہر بندہ آمین بولے میرا اللہ۔ ہر مومن کے دل کی آرزو ہے، ہر مومنہ کے دل کی تڑپ ہے، مرنے سے پہلے روزہ شبیر کی زیارت نصیب فرما۔ تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ ملکہ شام کے روزے کی زیارت نصیب فرما۔ دعاؤں کو استجابت کی منزل تک پہنچائیے۔ سہارا درود کر لیجیے۔ اگر زحمت نہ سمجھیں تو پارے دیگر خاندان سیدہ پہ ایک فاطمی درود کی چھلکتی ہوئی تلاوت فرمائیے۔
تمام تعریفیں اس کے لیے جو شب کی تاریکی میں سیاہ چٹان پر رینگنے والی سیاہ چیونٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ تعریف کے لائق وہ ذات وحدت جو ہواؤں کے دوش پر سفر کرنے والے پرندوں کے دانے کی بھی فکر کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات جو سمندروں میں رنگ بدلنے والی مچھلیوں کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے۔ پہلا فکرہ آپ کی ولائی سماعتوں کی نظر پر رہا ہوں، شاہ جی سے لے کے آخری بندے تک، وہ عظیم اللہ جسے اتنی فکر ہے میں نے کسے کہاں دانا دینا ہے، کسے کہاں پانی دینا ہے، کسے کہاں کھانا دینا ہے، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کے دانے کی فکر کرنے والا اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی محنت سے پلی ہوئی امت محمدی کو بعد از محمد بغیر ولایت علی کے آوارہ چھوڑ دے گا؟ یہ عدل، بسم اللہ، عدل الہی کے خلاف۔ سامعین گرامی قدر، یہ مجلس عزا رزق کے شعور بانٹنے کا منبع ہے۔ یہ مجلس حسین ایمان اور معرفت کی دولت تقسیم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم ان مجالس عزا سے وہ رزق ایمان لیتے ہیں، وہ رزق معرفت لیتے ہیں کہ اس رزق کے صدقے میں سارا ساتھ صراط خدا پہ قائم رہتے ہیں۔ جو میرے موضوع کو جانتے ہیں، صراط خدا بزبان خدا۔ کل آپ نہیں آئے تھے، میں نے آپ کو بڑا مس کیا تھا۔ جو آیت ہمارا موضوع سخن ہے، بارے دیگر اس کا ترجمہ سن لیں تاکہ آپ کے اذہان میری گزشتہ گفتگو سے متصل ہو جائے۔ اَنَّ هَذَا صراطی مستقیم، یہ میرا راستہ سیدھا، بہت شکریہ، توجہ کرو، فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان راستوں پہ نہ چلنا جو اس راستے سے دور کر دے۔ میں نے ثابت 2 دنوں میں کر دیا، میں نے نہیں ثابت اللہ کر چکا ہے، میں نے بتا دیا کہ اس راستے سے مراد یا محمد ہے یا علی ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کے پیچھے نہ چلنا جو ان سے دور کر دے، جو محمد سے دور کرے، جو علی سے دور کرے، ان کے پیچھے چلنا کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے۔ توجہ ہے؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ تمہیں دور کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تمہیں ہدایت کر رہا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، ہم اس نتیجے پر کل پہنچے تھے، صراط خدا یعنی مصطفیٰ، مصطفیٰ جو کہے اس پہ عمل کرو گے صراط خدا ہے، علی جو فرمائے اس پہ عمل کرو گے صراط خدا ہے، اور خدا اگر خود حکم دے کسی شے کا اس پہ چلو گے یہ بھی صراط خدا ہے۔ تو رسول اگر تمہیں دعوت دے کسی بھی چیز کی تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ ایسا ہی سورہ انفال کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں دعوت دیں تو قبول کرو۔ ٹھیک ہے جی، قرآن نے کیا کہا؟ رسول دعوت دیں تو قبول کرو۔ تمہید میری ختم ہو گئی، گفتگو پہ میں آ گئی۔ جو صراط پہ چلے گا وہ متقی، صراط یعنی رسول جس طرف دعوت دیں آ جاؤ۔ اب جو رسول کے بلانے پہ بھی نہ آئے وہ پھر متقی نہیں،
جو رسول کے بلانے پہ نہ آئے وہ متقی نہیں. تو مجھے کہنے دو جو متقی نہیں اس کی کیا مجال کہ اس کا مقابلہ کرے جو متقیوں کا بھی امام ہے, جو خود متقی نہیں. میں بات مزید کھولتا ہوں. جو رسول کے بلانے پہ نہ آئے وہ کون ہے؟ قرآن سے بتاؤں گا. آپ ایک آیت سنتے ہیں, بلکہ ہماری ماؤں نے بچوں کو لوریوں میں یہ آیت پڑھائی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کی تفسیر میں آیت مباہلہ پڑھی جاتی ہے کہ سچوں سے مراد پنجتن ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی مجھ سے سوال کرے کہ قبلہ اس آیت کے علاوہ بھی کوئی آپ سچوں کی تعریف بیان کریں, ہمیں پتہ چلے کہ سچا کون ہے. تو آئیں قرآن میں ایک اور مقام پہ سچوں کی تعریف بیان کی, سورہ جمعہ میں فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. پیچھے والے جاگنا, اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. سچا وہ ہے جو موت کی تمنا کرے, اور جو موت کے ڈر سے جان بچا کے بھاگے. کچھ کو تو ہو سکتا ہے, سچا نہیں ہو سکتا. پھر کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو موت کی تمنا کرتا ہو. خدا کی قسم اگر کوئی نہ ہو تو آیت لغو ہے, اس کا کوئی معنی نہیں. لیکن قرآن لغویات کی کتاب نہیں ہے. کوئی تو ہوگا جو اس آیت کا مصداق ہوگا. کون ہے جو موت کی تمنا کرے؟ اللہ والحفیظ. یہ بھی بس میرا مرشد علی ہے جو جنگ صفین سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا علی کو موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. علی کو کیا خطرہ, علی موت پہ جا پڑے یا موت علی پہ آ پڑے. علی کو موت کی کوئی پرواہ نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہی اسی گھر کا درس تھا جو کربلا میں سید الشہداء نے شہزادہ قاسم سے پوچھا تھا موت کو کیسا پاتے ہو؟ فرمایا الموت احلا من العسل, شہد سے بھی زیادہ میٹھا پاتا ہوں, کیونکہ یہ صراط خدا پہ موت ہے, یہ اللہ کے راستے میں موت ہے. پھر مجھے جملہ کہنے دو, جو میرے جوان مقتدی بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جن کے بازو پہ امام ضامن بندھا ہوا ہے, ان کے حق میں دعا کرنے لگا ہوں. 14 صدیاں گزر گئی, مجلسوں میں دھماکے, جلوسوں کی دھمکیاں, پروپیگنڈے, مفتیوں کے بھڑکتے ہوئے فتوے, جلوس نکالیں گے ہم یہ کریں گے, جلسہ کرو گے ہم یہ کریں گے, مجلس ہوگی ہم یہ کریں گے. ماں کو پتہ بھی ہے کہ جلوس میں دھماکہ ہو سکتا ہے. محرم کا چاند نکلا, کیا کسی ماں نے روکا؟ کوئی بتائے کسی کی ماں نے کہا ہو بیٹا 2022 ہے, حالات خراب ہے, اس دفعہ جلوس میں نہ جانا؟ نہیں نہیں, یہاں محرم کا چاند نکلتا ہے, ماں بچے کو کالا جوڑا پہناتی ہے, بازو پہ امام ضامن باندھتی ہے, حسین کے جلوس میں بھیجتی ہے. ارے موت سے ڈرنے والے کوئی اور ہے. ہم موت کو ملاقات علی کا بہانہ سمجھتے ہیں, اور اسی لیے تو ہر ماں بچے کو یہی کہتی ہے موت کی کوئی پرواہ نہیں. تیری زبان سے بس ایک ہی نعرہ بلند ہو, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یہ جوان ہمارا سرمایہ ہے خدا کی قسم. آپ بزرگوں سے دعاؤں کا طالب ہو. کیا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اللہ اور رسول دعوت دیں تو قبول کرو, رسول دعوت دیں تو قبول کرو, قبول کرو. اٹھاؤ تاریخ, سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو. رسول نے کتنی دعوتیں دی, بڑی بڑی دعوتیں دی,
مگر دو دعوتیں بڑی انمول ہیں. ایک وہ جو اعلان رسالت کے وقت دی، ایک وہ جو ظاہری زندگی کے اختتام پہ دی، جو ابھی بھی نہیں بولے میں سمجھا دیتا ہوں. ایک کو ذوالعشیر کہتے ہیں، ایک کو غدیر کہتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کیا کہا؟ رسول دعوت ہے تو قبول کرو، قبول کرو گے تو متقی بنو گے. یہی صراط خدا ہے. تو جاگرہ میرے شیعہ سنی بھائیوں، جو دعوت ذوالعشیرہ میں لوگوں کو بلا کے میرے مصطفیٰ نے دیا، اسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اور جو میدان غدیر میں لاکھوں کو بلا کے دیا، اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں. دل آپ کا بن گیا. پھر ان دعوتوں کی طرف چلے. پہلی وہ جو ابو طالب کے گھر میں تھی. ابو طالب کے گھر میں پہلی دعوت. ایک جملہ کہوں، جانتے ہو کون ہے ابو طالب؟ جو اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو بلائے اسے علی کہتے ہیں. جو انگلیوں سے علی کو بلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. علی وہ آپ جی سلامت رہے. پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں. ایک جملہ کہہ دوں، یا علی میری مدد کریں. بنی اسرائیل کے لیے پکے پکائے کھانے نازل کرنے والے اللہ نے اسلام کا پہلا لنگر ابو طالب کے گھر میں پکوایا، تاکہ پہلے دن اسلام ابو طالب کے گھر کا نمک کھا لے. اب قیامت تک جو بھی ایمان ابو طالب کو پھونکے سمجھو نمک حرام پھونک رہا ہے. بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. یہ جلسہ 3 دن تک ہوتا رہا. پہلے دن ہوا، اچھا معمول یہ تھا کہ پہلے لنگر کا انتظام، بعد میں تقریر کا اہتمام. لنگر تقسیم کیا، لوگوں نے کھایا، تقریر وہی رہ گئی، لوگ کھا کے چلے گئے. اس قسم کے بھی لوگ ہوتے. لنگر چاہیے بس، باقی سب پھر جانے مولوی کھانا. لنگر مل گیا تو چلو جانے جا رہی، راہ جانے دے شاہ جانے. لنگر کھایا نکل گئے. دوسرا دن آیا، لنگر تقسیم کیا، لنگر کھایا، رسول کھڑے ہونے لگے، وہ نکل گئے. میرا خیال ہے شاید اسی لیے اس وقت سے اب لنگر بعد میں ہوتا ہے. تیسرا دن آیا، لنگر کھایا، جانے لگا. ابو طالب نے کہا، رکو، میرے بھتیجے کی تقریر سن کے جانا.
یہ ہے ابو طالب. سنیں پھر جملہ. ان سے کہا میرے بھتیجے کی تقریر سن کے جانا ہے. اور بھتیجے سے کیا کہا؟ قم یا سیدی یا مولائی، کھڑے ہو جائیں اے میرے سردار، اے میرے مولا. اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. ابو طالب تو نے 40 بندوں میں میرے حبیب کو مولا کہا. اب میرا بھی وعدہ، میں لاکھوں کے مجمع میں میرے حبیب سے علی کو مولا نہ کہوں تو پھر کہنا علی مولا، علی مولا، علی مولا. بات ہماری کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جو رسول کی مکمل اتباع کرے گا، یاد ہے پچھلی تقریر میں، وہ رسول کا جانشین ہوگا. اتباع کی پہلی دعوت رسول نے فرمایا کون ہے جو میری اتباع کرے؟ وہی اٹھا جسے اٹھنا چاہیے تھا. سارے بیٹھے رہے. 10 سال کا علی شیر خدا اٹھا، ہاشمی جوان اٹھا. رسول نے فرمایا جب علی ادھر آئی پاس بنا فرمایا سن لو، ہاذا اخی، ہاذا وسیعی، ہاذا خلیفتی، یہ میرا بھائی ہے. نعرہ یہی اچھا لگتا ہے، نبی اور علی بھائی بھائی. یہ نعرہ پہلے نبی نے لگایا تھا، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا وسیع ہے، یہ میرا خلیفہ ہے. رسول نے فرمایا کون ہے جو اتباع کرے؟ علی نے فرمایا میں اتباع کروں. پہلی دعوت یہ. دوسری دعوت بھی سناؤں؟ تازے حاجی گھر جانے کے ارادے، راستے میں رسول نے روک دیا، رکو ذرا جلدی نہ کرو، کچھ باتیں کرنی ہیں. یا ایھا رسول پہنچا دو، پہنچا دو. سرپاک چکوال سے میں ابھی میدان غدیر میں جانا چاہتا ہوں. نہیں معلوم کون میرا ہمراہ بنے گا جس کا دل خراب ہو جائے اور سفر کرنے کے قابل نہ ہو. کوئی زبردستی نہیں، کوئی جلدی نہیں، لیکن جن کے دلوں میں عشق علی خون بن کے دوڑ رہا ہے وہ میرے ساتھ چلیں گے. میدان غدیر کا پالانوں کا منبر. رسول نے پہلے جب وہاں آ گئے اور وہی آ گئی فرمایا سلیمان جی وارث ایمان منبر لاؤ. بولا یہاں منبر کہاں، صحرا ہے، دور دور تک منبر نہیں. اچھا پھر یوں کرو کہ منبر بناؤ. رسول اللہ علیہ وسلم منبر بنائے کیسے؟ کوئی کارپینٹر نہیں، کوئی لکڑی نہیں، کیا کریں؟ اچھا یوں کرو یہ جتنے اونٹ ہیں نا ان سے پالان اتارو. رسول کے حکم پہ سلیمان نے پالان اتارے. میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کام پر خطاب کرنا، منبر ان کے ذمہ لگا دیتے، جیسا مرضی یہ بناتے پھرتے. آپ نے خود کیوں کہا کہ ایسے ایسے بناؤ؟ بعید نہیں آواز مصطفیٰ محسن کاظمی میں 14 صدیوں پہلے بتا رہا ہوں. اور زمانے والوں جب منبر میری مرضی کے بغیر نہیں بنتا تو منبر وعدہ کیسے بن گیا؟ نہیں ابھی آپ پیچھے ہیں، میں نے غدیر کے میدان میں جانا ہے. آؤ منظر بناؤ، چلتے ہیں میدان غدیر میں. منظر کیا؟ پالان پہ پالان، غدیر کا میدان، پالان پہ پالان، اوپر پالان، اوپر پالان، اوپر نبیوں کا سلطان، ہاتھ میں گلے ایمان یعنی فرزند عمران. جو خوش ہوا وہ سلیمان
بہت شکریہ. پرانے نمبر تاخذ من کنت مولا فاز علی المولا. اقرار کر کے خود پہ زبانیں بدل گئی. اقرار کر کے خود پہ زبانیں بدل گئی. بدلی نمازیں آزانیں بدل گئی. دیندار دین فروش بن بیٹھے ہیں نظیر. اسلام تو وہی ہے مگر دکانیں بدل گئی. میں آپ کا بیٹا ہوں, آپ کی ذہنی نفاست کی داد دیتے ہیں, آپ کے پیار و الفت کی داد دیتے ہیں. جب بھی لگاتے ہیں نعرہ تو عرش پر مخلوق آپ کی ماں کی شرافت کی داد دیتے ہیں. آپ نے سنا ہے نا کہ گرمی بھی بڑی تھی. یہ یہاں اپنے سائبان لگا دیا, ذرا اس کو ہٹائیں تو فیل کریں گے کہ کتنی گرمی ہوتی ہے. اور وہ لاکھوں کا مجمع, 1.25 لاکھ کم از کم, اور وہ بھی میدان غدیر عرب کی زمین, کتنی گرمی ہوگی. بڑے بڑے خطبانے, بڑے بڑے شعراء نے اپنے اپنے انداز میں شاہ صاحب لکھا, اتنی گرمی اتنی گرمی, سب نے اپنے اپنے الفاظ استعمال کیے. میں ایک جملہ کہہ دوں, آہستہ سے کہوں گا, بالکل آہستہ سے. مجھے نہیں پتا پیچھے تک آواز جائے گی یا نہیں. غدیر کے میدان میں اس قدر گرمی تھی, اس قدر گرمی تھی جس کی آگ ابھی تک لوگوں کو لگی ہوئی. اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ. اور چلتے ہیں آگے. نبی نے خطبہ دیا, خطبے کے بعد نبی نے فرمایا علی قریب آئیے. آپ نے یہ سنا ہے نا کہ علی کا بازو یوں بلند کیا, نہیں, پوری ذمہ داری سے پڑھا, علی کو آگے کھڑا کیا, دونوں بازو پکڑے, بازو بلند نہیں کیا, علی بلند کیا, یا علی بلند کیا. اب آیت میں نے کیا پڑھی تھی, انا ھذا صراطی مستقیما. اللہ فرماتا ہے یہ ھذا, یہ میرا راستہ ہے. زمانے کو پتہ نہیں چل رہا تھا, اللہ ھذا کیوں کہہ رہا ہے, یہ کون سا راستہ ہے. ھذا نبی نے میدان غدیر میں بتا دیا. جسے قرآن والا ھذا سمجھ نہیں آیا وہ ادھر دیکھے, فرمایا تھا یا علی انت
بہت شکریہ. علی صراط مستقیم ہے. خدا آپ کو صحت کلی عطا فرمائے. مولا تمام یہ موالیوں کو عاشقان علی کو صحت کلی عطا فرمائے. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کی. تم لوگوں نے لوٹ لیا ہے مجھ کو. میرا دل کر رہا ہے میں پڑھوں وہ جملہ جو بھی اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے. نہ پڑھا تو میرا ضمیر مجھے شام تک ملامت کرتا رہے گا. جب خریدار بیٹھے تھے تو کیوں کنجوسی کی؟ بچوں مجھے بتاؤ یہ جو پڑھتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہ ترجمہ غلط ہے. سوچ لیں. آپ کا چپ ہونا بنتا بھی تھا. میں نے سوچا تھوڑا سا چپ بھی تو کروایا، لیکن آگے بڑھنے کے لیے تھوڑا پیچھے ہونا پڑتا ہے. چپ میں نے اسی لیے کروایا ہے یہ آپ بڑا بولیں گے. یہ جو ترجمہ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آن دی ریکارڈ ہزاروں کا مجموعہ جو باہر ہے، باہر سے میں حق میں دعا کر دینا. کنتو حال کے لیے نہیں آتا، ماضی کے لیے آتا ہے. میں دلیل دیتا ہوں، چپ رہو. حدیث قدسی کنتو کنزن مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں تھا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا کیونکہ کنتو آیا ہے. نبی سے پوچھا گیا آپ کب سے نبی ہیں؟ فرمایا کنتو نبی. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا. اللہ نے کنتو کہا تو مطلب تھا، نبی نے کنتو کہا تو مطلب تھا. اور جب غدیر نے کہا من کنتو مولا، جس چیز کا میں مولا ہوں نہیں، جس چیز کا میں مولا تھا. اب یہ نہ کہنا بس سوا لاکھ علی مولا ہے. نہیں، آدم کا بھی یہ مولا ہے، نوح کا بھی مولا ہے. سورج نے تھر تھرا کے کہا یا علی مدد. تارے نے در پہ آ کے کہا یا علی مدد. کسی نے گدائی کا بہانہ بنا لیا، منافق کے در پہ جا کے کہا یا علی مدد. نعرہ شکر کرو کہ تمہیں علی ملا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں آپ مجھے لے آئے ہیں میں تو آپ کو لانا چاہتا تھا، لیکن آپ مجھے کہیں اور لے گئے ہیں. میں خود وجد میں آ گیا ہوں. اب یہ نہ کہنا کہ غدیر میں علی مولا بنے تھے. غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا تھا، جیسے 40 سال کی عمر میں نبی بنے نہیں تھے. نبوت کا اعلان ہوا تھا، جیسے محمد تب نبی تھا جب آدم بن رہا تھا. علی بھی تب ولی تھا جب آدم بن رہا تھا. یہ ایک جملہ سن، یہ جو میں نے بھی کہا من کنت مولا فا جو قریب چیز بڑی ہو اس کے لیے کہتے ہیں حاضا. یہ مذکر کے لیے حاضا، مونس کے لیے حاضا. یہ جسے انگلش میں جو کہتے ہیں دس.
اور جو دور ہو اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ شاباش، ڈیڈ۔ یہ ہیں ہمارے بچے، کیونکہ یہ صدقہ اس ممبر کا ہے۔ ڈیڈ دور والے کو اور قریب والے کو دس۔ اسی طرح عربی میں قریب والے کو حاضر، دور والے کو ذالکا۔ جو دور ہو اسے کہتے ہیں وہ، یعنی ذالکا، اور جو قریب ہو اس کے لیے حاضر۔ جب کسی چیز کو سمجھنا ہو، پہچاننا ہو، قریب والا جلدی پہچانا جاتا ہے یا دور والا؟ قریب والا، یعنی حاضر۔ ذالکا سمجھنے میں دیر لگتی ہے۔ علی کے بارے میں نبی نے فرمایا من کنت مولا قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، کہہ دو جملہ جسے قریب والا حاضہ سمجھ نہیں آیا، دور والا قرآن سمجھ کے آیا۔ خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں علی دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی ولایت کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا۔ بڑا سن لیا تم نے فضائل، مولا تمہیں جزا دو، لیکن دن ہے محرم کے، ہر عزادار رونے کے لیے آیا ہے۔ استاد العلماء علامہ اختر عباس نجفی مرحوم اعلی اللہ مقام فرمایا کرتے تھے 28 رجب کی رات مدینے کی گلیوں سے علی کی بیٹیوں کے محمل نہیں نکلے، شریف زادیوں کے جنازے نکلے۔ مجھے معاف کرنا، مدینہ چاہتا تھا حسین چلا جائے، لیکن کچھ حسین کے اپنے بھی تھے۔ محمد حنفیہ نے روکا، مولا میں نے سنا ہے آپ جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں محمد، نہ جاؤں نانا کا دین نہیں بچتا، اللہ کی رضا اس میں ہے میں قتل ہو جاؤں گا، لانا کا دین بچ جائے گا۔ جب یہ سنانا کہ حسین اس لیے جا رہے ہیں کہ قتل ہو جاؤں گا، اب غیور بھائی نے زینب کو دیکھا، مولا پھر خود چلے جائیں، یہ جنگلوں میں جائے گی؟ امام نے فرمایا محمد حنفیہ میں کربلا میں مارا جاؤں گا، لوگ کہیں گے باغی مسافر تھا، یہی میری شریکت الحسین ہاتھوں میں زیور پہن کے شرابیوں کے بازاروں میں جائے گی، خطبے پڑھ کے بتائے گی باغی نہیں تھا نمازی۔ آج لوگ ہمارا اللہ کوئی بندہ دیکھو سوائے غم حسین کے، میرا ساتھ دینا، میں نے تھوڑا مسائل پڑھنا ہے آج زیادہ۔ روکنے والوں میں ام المومنین بھی تھی، بی بی ام سلمہ، ہمارا لاکھ سلام ہو، دھاڑے مار مار کے رونے والے بزرگوں، تمہاری عقیدت کو میرا سلام ہے۔ بی بی ام المومنین نے پوچھا مولا میں نے سنا ہے آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہاں نانی اماں میں جا رہا ہوں۔ بڑا روکا مگر حسین نے سمجھایا نانی اماں نانا کا دین نہیں بچتا جب تک میں کربلا نہ بساؤں۔ اب اندر چلی گئی، ایک شیشی لے کے آئی، حسین یہ آپ کے نانا مجھے دے کے گئے تھے اور اس میں خاک ہے۔ نانا نے کہا تھا ام سلمہ یہ خاک کربلا کی خاک ہے، جب تک خاک خاک رہے سمجھنا میرا حسین سلامت ہے، خاک لہو میں بدل جائے سمجھنا حسین مارا گیا۔ یہ جملہ سننا تھا تڑپا فاطمہ کا بیٹا، اماں تو نے کربلا سنی ہے، آ میں کربلا دکھاتا ہوں۔ یہ جملہ کہنا تھا، امامت کا اشارہ کیا، دعا کرو کوئی امام بیٹوں کے مقتل نہ دیکھے۔ امام نے فرمایا نانی اماں پہچان یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا اکبر زین سے گرے گا، اماں
وہاں میرے بازو عباس کے بازو کٹیں گے، اما یہاں میرے قاسم کو لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اور زاداروں سنو گے، ایک جملہ ایسا کہا، ام سلمہ کی چیخیں نکلی جب منظر دیکھا حسین، یہ 70 قدم پہ یہ کون سی بی بی ہے جو سر پہ قرآن رکھ کے قاتلوں کی منتیں کر رہی؟ غریب نے کہا اماں پہچان، یہ تیری زینب ہے۔ اجرکم علی اللہ، کرو ماتم عزادارو، علی کی بیٹی کے پردے کا ماتم۔ کیسے چلی مدینے سے؟ راوی روایت کرتا ہے آدھی رات کا وقت تھا، محلہ بنی ہاشم محمد سجائے گئے، آل محمد کے گھر سے پہلی بیوی نکلی، اکیلی نہیں نکلی، 18 سال کا کڑیل جوان تھا، اکیلی نہیں آئی، جوان ساتھ تھا۔ پھر ایک اور بیوی آئی، اکیلی نہیں آئی، 13 سال کا جوان ساتھ تھا۔ اب جن کی چھوٹی اولاد ہے مجھے معاف کرنا، راوی کہتے ہیں پھر ایک بیوی آئی، جوان ساتھ نہیں تھا، 18 دنوں کا بچہ تھا۔ میں عرض کروں گا اے اصغر کی ماں، تیرا بھی اپنا مقدر ہے، 2 بچے لے کے مدینے سے چلی تھی، آئے جب پلٹ کے مدینے میں آئی، خالی دامن آئی، ایک کربلا میں سو گیا، ایک شام۔ آج لوگ سبحان اللہ، اللہ تیرے پردے داروں کے پردے سلامت رکھے۔ راوی کہتے ہیں بیویاں آتی گئی، جوان آتے گئے، اب مجھے معاف کرنا۔ کہتے اللہ جانے آخر میں کون سی بیوی تھی جس نے گھر سے باہر پہلا قدم رکھا؟ کنیزوں کا جھلمٹ تھا، ایک غیرت مند جوان مدینے کی گلیوں میں آیا، آسمان کو دیکھ کے کہتا تھا الحجاب، عرش والوں پردہ کر لو، زینب گھر سے باہر آ گئی۔ جیسے محمل کے قریب آئی، شبیر نے دایاں زانو رکھا، بنت علی نے پہلا قدم رکھا، اب غازی نے دوسرا زانو رکھا، بی بی نے دوسرا قدم رکھا، اور مل کے کہیں اے شام کی ملکہ، تیری امیری کے دن اور تھے، بی بی تیرا اپنا شہر تھا، رات کا اندھیرا تھا، تجھے سوار کرانے کے لیے کہیں سے حسین آئے، کہیں سے غازی، اللہ جانے کتنی غریب ہو گئی۔ 11 محرم کو جب لاشوں کے درمیان کھڑی، کبھی دریا کو دیکھتی، کبھی مقتل کو دیکھتی۔ کرو ماتم عزادار، شرم کر کے نہ رونا، تمہیں مانگا ہے بطول نے مسلح پہ، ہائے میرے حسین کے عزادار آئیں گے، اور میرے بچوں کا ماتم کرنے والے آئیں گے۔ چھوڑ دیا مدینہ غریب نے، میں نے آرام سے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، پھر کہہ رہا ہوں غریب نے مدینہ چھوڑ دیا، بہنوں کو لے کے چل پڑا، بیٹیوں کو لے کے چل پڑا، قافلہ چلتا چلتا 2 محرم کو ایک جنگل میں آ گیا۔ نازوں کی پلی ہوئی زینب جنگلوں میں آ گئی۔ حسین کا گھوڑا نہیں چل رہا تھا، امام جانتے تھے، لیکن ہمت نہیں تھی زینب کو کیسے بتانا۔ عباس سے فرمایا عباس یہاں کوئی دیکھ، کوئی یہاں رہنے والا کوئی مل جائے۔ ایک ضعیف قریب آیا، امام نے پوچھا ایوہ الشیخ، اے ضعیف بتا اس زمین کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ماریا۔ امام نے پلٹ کے پوچھا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہتا ہے نینوا۔ پھر پوچھا کوئی اور نام بھی ہے؟ معاف کرنا، اب ضعیف نے پلکوں کو ہٹایا، دیکھ کے کہنے لگا تم مباہلے والی زہرا کا بیٹا تو نہیں؟ امام نے فرمایا میں محمد کا نواسا ہوں۔ ضعیف نے ماتم کیا، حسین یہ کرب و بلا ہے، حسین میرا مقتل آ گیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، محمد سے پردہ اٹھا، بھیا حسین یہ کہاں آ گئے؟ مجھے اس خاک سے تیرے لہو کی خوشبو آ رہی۔
آباد ہے. پتا چلا بنی اسد کا قبیلہ. آقا نے بلایا بنی اسد کے مردوں کو بلا کے فرمایا دیکھو میں ایک دن کے لیے یہاں نہیں آیا, میں ہمیشہ یہی رہوں گا, یہی میرا مقتل ہے, یہی میرا مسکن ہے, سنبھل کے سنو. آقا نے فرمایا میں زمین خریدنا چاہتا ہوں, جتنی قیمت بنتی ہے لے لو, مر نہیں جاؤ گے. لوگ زمینیں خریدتے ہیں بیٹوں کو بسانے کے لیے. حسین نے زمین خریدی اکبر دفنانے کے لیے, جو قیمت بنتی تھی دے دی. فرمایا یہ میرا گھر ہے, دشمن میرے گھر میں آ کے مارے گا, میں سفروں میں نہیں مارا جاؤں گا. اب امام نے بنی اسد کے مردوں کو دے کے فرمایا سنو اب قیامت تک یہاں میرے زائر آئیں گے, خیال کرنا کوئی یہاں سے پیاسا نہ جائے. جتنے چہلوں کے زائر بیٹھے ہو مجھے ایمان سے بتانا, جب نجف سے کربلا جاتے ہو بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پانی لے کے تمہارے آگے کرتے ہیں ہم نے غریب سے وعدہ کیا تھا. فرمایا مردو کوئی پیاسا نہ جائے, کوئی بھوکا نہ جائے, ان کی خدمت کرنا. پھر فرمایا دیکھو 8 دنوں کے بعد یہاں ہمارے بے کفن لاشیں ہوں گے, ہو سکے تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. پھر فرمایا جاؤ اپنی عورتوں کو بلاؤ, اللہ کرے کوئی اتنا بھی غریب نہ ہو جائے. جنت کا سردار بنی اسد کی عورتوں سے کہہ رہا تھا اگر مرد دفن نہ کر سکے دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں زینب کا بھائی ہوں, ہماری لاش دفن کر دینا. پھر فرمایا جاؤ اپنے بچوں کو بلاؤ, چھوٹے چھوٹے بچوں کو. علی اکبر کے بابا نے اکٹھا کیا, ارے اگر تمہارے والدین ہمیں دفن نہ کر سکے تم کھیلنے کے بہانے آ جانا, مٹی ڈال دینا, تمہارا کھیل بھی ہم دفن بھی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.